بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں اصل مسئلہ جو اس ٹائم امریکہ کو درپیش ہے، جو روکے ہوئے ہے، وہ جیسے جنگ کی تیاریوں میں ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے، تو اس میں سب سے بڑی ہوتی ہے آئل پرائسز کا ہائیک کر جانا۔ ظاہری بات ہے کہ جب ایران جنگ شروع ہوگی تو ایران اپنا جو بحری راستہ ہے اس کو بند کرے گا، یمن اپنا کرے گا، کیونکہ انصار اللہ نے بھی اعلان کیا ہے کہ وہ بھی حملے کریں گے۔ امریکن جتنے بھی اڈے ہوں گے خطے میں یا گزرتے جہاز اسرائیل و امریکہ کے، اسی طریقے سے یہ جتنا بھی راستے ہیں آئل سپلائیز کے وہ بند ہوں گے۔ ایک تو اس کا یہ افیکٹ ہے۔ دوسرا، جیسے ہی آئل کی سپلائیز ہٹ ہوں گی تو آئل پرائسز ہائیک کریں گی، اس کے نتیجے میں جو ایک وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پریشر بلڈ ہوگا پوری دنیا کی طرف سے امریکہ کے لیے، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ صرف اور صرف اس وقت سعودیوں سے بھی بات ہو رہی ہے، بلکہ ابھی ان کے ایک مل کے گئے ہیں، انہوں نے اپنی میٹنگ کی ہے خالد بن سلمان سے، جو ڈیفینس منسٹر سے، اور بڑا تھم اپ کیا ہے۔ اور وہ تھم اپ اسی لیے تھا کہ آئل پروڈکشن پھر بڑھا دینا پلیز۔ چلو ٹھیک ہے، ہم اڈے آپ کے یوز نہیں کرتے، ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم وہ بھی نہیں کرتے، لیکن آپ نے بس اتنا تعاون کرنا ہے کہ آئل پروڈکشن نیچے نہیں گرنے دینی، آئل پروڈکشن ہائی رکھیے گا تاکہ مارکیٹ تھوڑی سی سٹیبل ہی رہے ان ٹرمز آف آئل پرائسز۔ اور کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی ان کا جب کنفلکٹ ایک مسئلے پہ ہوا تھا تو رشیا نے روک دیا تھا سعودیہ کو کہ ہم نے نہیں پروڈکشن بڑھانی، اور اس بنیاد پہ پھر امریکہ کو کافی زیادہ بائیڈن کے دور میں پرابلم بھی آئی تھی، اور ایران اس وقت سعودیہ اور ان کے معاملات تھوڑے سے خراب بھی ہوئے تھے۔ تو ایک تو یہ بہت بڑی ریزن ہے کہ وہ تیاری کر رہا ہے امریکہ اپنی اس انداز سے۔ تیسرا بھی اسرائیل کے جو آج کل میڈیا ہاؤسز ہیں وہ سارا بیان کر رہے ہیں کہ جیسی انہوں نے ایران کی تیاری دیکھی اور چائنا اور جو رشیا نے ابھی جو نیا ایگریمنٹ کیا ہے، یہ ایگزیکٹلی ویسا ہی ایگریمنٹ ہے جس کے تحت کسی ایک پہ حملہ باقیوں پہ حملہ، اور وہ پورا جیسے ایک پیٹ کائنڈ آف انہوں نے بنایا ہے جس میں کافی زیادہ پہلے سے زیادہ ڈیفنس جو ہے وہ ایک دوسرے میں آگے آ کے کوئی مدد کرے گا۔ ایک تو اس ڈیفنس پیکٹ کا بھی اثر موجود ہے، اور دوسرا یہی آئل والی تیاری چاہیے، اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اور تیسرا اس میں جو اہم پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساری تیاری میں ایران نے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ جس انداز کی اپنی پریپریشن دکھائی ہے، اور جس طرح سے وہ جو مشن تھا انارکی پھیلا کے رجیم چینج کا، پروٹیسٹر اور اس طرح کے ذریعوں سے، خود امریکہ میں وہ اتنی ریاستوں میں ایمرجنسی لگانی پڑ گئی، ادھر بندے مار رہے ہیں، ادھر یہ ساری صورتحال بن گئی، تو یہ بھی بڑی زیادہ ایک ریزن بن گئی کاؤنٹر اس کی آرگومنٹ کی کہ بھئی ادھر تو ریئٹس ہو رہے تھے تمہارے اپنے پہ، تم بندے ماری جا رہے ہو، گولیاں مار رہے ہو، ریئٹس ہو رہے ہیں۔ تو خامنائی صاحب کو وہ مدد کے لیے بلانے لگ گئے امریکی، ادھر پوسٹ لگے ہوئے ہیں، دیواروں پہ پوسٹر لگے ہوئے ہیں، آیت اللہ پلیز ہیلپ اس امریکہ میں۔ تو ٹرمپ یہی فلم چلا رہا تھا کہ میں تمہارے لوگوں کی مدد کرنے آؤں گا، اگر کسی کو مارا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ انہوں نے کہا اب تمہارے بھی ہمیں بلا رہے ہیں کہ ہماری مدد کرو۔ تو ایک یہ بھی بڑا جیسے وہ ایک بنایا جاتا ہے بیانیہ کہہ لیں یا جو بھی، تو وہ بھی کاؤنٹر ہو گیا قدرتی طور پہ۔ تیسرا چوتھا، اب اسرائیلی میڈیا ترکی کی اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، کیونکہ یہ جو سیریا کا معاملہ اس وقت چل رہا ہے، ایس ڈی ایف، آئی ایس اور اسی طریقے سے جو جولانی والی اس ٹائم گورنمنٹ ہے وہ بڑی زیادہ کردوں کے قریب جا رہی ہے۔ کردوں کو پہلے ایس ڈی ایف کو اسرائیل کی بیکنگ حاصل ہے، اور ترکوں کے یہ خلاف ہیں۔ ان کو لگتا یہ ہے کہ ان کو پہلے لایا جا رہا ہے حکومت میں کسی انداز سے، ان کو پہلی دفعہ، تاکہ لوگ آہستہ آہستہ ان کو ریکگنائز کریں پہلی دفعہ، جیسے الشرائع نے ان کو، جو جولانی ہے احمد الشرا، اس نے ان کو کردوں کو رائٹس دیے ہیں ایکویلٹی کے عربوں کے ساتھ، شامی عربوں کے ساتھ۔ تو یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے، تو اب اس کا مطلب ہے پہلا سٹیپ ہے ان کو لا کے ایک دفعہ پاور میں، آدھی پاور میں لانا، بعد میں ان کو پوری میں ان کا کرنے کا ارادہ ہے، اور جو کہ ترکی کو ناگوار ہے۔
اور ترکی کو یہ لوگ زیادہ اس ٹائم کمزور ہدف سمجھ رہے ہیں کہ ایران تو کی تو بہت زیادہ، کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ان کو نا بہت زیادہ وہ نہ سمجھیں، سیانے نہ سمجھیں، آپ لوگوں کی یہی غلطی ہے. جیسے لوگ کئی دفعہ میں نے دیکھا کہ جنوں سے بڑے خوفزدہ ہوتے ہیں، جن بھی بیوقوف ہوتے ہیں موسٹلی اس لیے اتنے زیادہ ان سے انسپائر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو شیطان کو اتنا عقل مند نہیں ہے، اس نے کوئی عقل مندی کا سودا نہیں کیا تھا اللہ کی اطاعت نہ کر کے. آپ لوگوں کو یہ اس نے اپنی دوستی کے ناطے اس نے بڑا امپریشن جمایا ہوا ہے، کیونکہ دوست تو آپ کا کمینہ بھی ہو تو آپ کو اچھا ہی لگتا ہے. تو اس لیے آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ یہ لوگ بڑے تیز ہیں. بھائی ان کی کوئی تیزی نہیں ہے، ٹرکے تو ٹرکاؤ نہیں تو خود ٹرک جاؤ. اب ایران کی تیاریاں دیکھ کے چیزیں فوراً وہ جیسے کہتے ہیں واپسی کی ہوتے ہوتے چلو ترکی کو تو تنو وہ ایزی ہے، کیونکہ خامنائی صاحب کی جو میں نے کہا تھا کہ وہ کوئی سیاسی لیڈر ہے بھلا، بھئی ان کو اتار لو گے تو اگلا بھی انہی کا ماڈل ہوگا. تو یہ کوئی مڈورو تھوڑی تھے. لیکن طیب کے معاملے میں وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، وہ زیادہ ایزی ہے. تو اب انہوں نے ایک دفعہ جاتے جاتے یہ ماحول بنا کے، مجھے یہ بھی لگتا ہوتا کیونکہ ترکی کی جنگ کا سال ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کی طرف یہ لوگ زیادہ تھریٹ اس کو کنسیڈر کر کے ادھر کی کہانی کرتے کرتے لگے ہاتھوں ادھر شروع ہو جائے. اس کے بھرپور چانسز ہیں. اور لیکن یہ جو تیاریاں انہوں نے اس ساری چیز کو پوسٹ بون کی ہے، لیکن ان کی صبح، ان کی شام، ان کا آج، ان کا کل اس وقت تک سکون سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ ایران کو، ایرانی حکومت کو، اسلامی حکومت کو، آیت اللہ خامنائی کو ہٹا نہیں لیتے. یہ کوشش جاری رکھیں گے. یہ آج صبح کریں، یہ کل صبح کریں، یہ پرسوں کریں، یہ 6 ماہ بعد کریں، ان کی زندگی کا ایک ہی پرابلم، ایک ہی مقصد ہے. کیوں؟ کیونکہ گریٹر اسرائیل کے راہ میں جو رکاوٹ ہے وہ صرف ان کی ذات ہے اور اس سے جڑے ہوئے ساری مزاحمتی تحریکیں ہیں جو مڈل ایسٹ میں چل رہی ہیں. تو اس لیے سب سے بڑا جو ہدف ہے یا ٹارگیٹ ہے وہ یہی ہے، یہی رہیں گے. اور یہ کر کے چھوڑیں گے، مطلب حملہ کر کے، جنگ کر کے یہ بار بار کرتے رہیں گے اٹیمپٹس. یہ آج نہیں فیل ہوئے، یہ اس وقت بھی فیل ہوئے تھے جب انہوں نے پوری انقلاب اسلامی آنے کے بعد پوری پارلیمنٹ ہی اڑا دی تھی، کوئی ایک آدھا بندہ بچا تھا. تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا ہوگا، میڈیا کا دور اتنا نہیں تھا یہ سوشل میڈیا کا، خیر، لیکن تاثر تو یہی دیا جاتا ہوگا، لو جی اب خمینی صاحب گئے، بس ختم کہانی، پارلیمنٹ ہی گئی ساری، ابھی لوگ انقلاب لے آئیں گے. پوائنٹ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مس کیلکولیٹ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، لیکن ان پہ واجب ہے کیونکہ ان کا دشمن یہی ہے، اس کو گرانے کی کوشش کرتے رہنا. ان کی عقلیں ان کو بتاتی ہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہمیشہ ہر 10 سال بعد، ہر 15 سال بعد یہ کوششیں اپنی جاری رکھیں گے، کیونکہ ادھر سے ان کو ہمیشہ خطرہ ہے. اور پورے خطے میں اگر کوئی مزاحمت ہے، جس نے مزاحمت کر کے بھی دکھایا فلسطین والے معاملے پہ، تو وہ صرف خامنائی صاحب اور ان کے وہ پیروکار حزب اللہ، انصار اللہ، یا اس علاقے کی مزید ایسی مجاہد تنظیمیں ہوں، وہی پرابلم ہے. تو اس کی جڑ ایرانی ہے، تو اس کو ختم کرنا ان کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے. یہ ہفتہ رک بھی جائیں گے، اگلے ہفتے پھر کریں گے، جب ان کو موقع ملے گا یہ کرتے رہیں گے. تو اس لیے اس کو اب نہ لیں. باقی جو نئے شکار ہیں جیسے ترکی ہے، ان کے لیے دیکھیں اب مشکل ہوگا ہمیں بھی پرڈکٹ کرنا کہ چیزیں کدھر جائیں گی کدھر نہیں، کیونکہ وہ ہیں ایسے اب والنریبل سچویشن میں کہ اب ترکی اسرائیل جب شروع ہوگی، یا یہ جب اب معاملات بڑھیں گے تو ترکی کس کروٹ گرے گا یا طیب کی حکومت کدھر جائے گی، اب یہ ایک نیا اس کا سوال ہوگا یا معاملات ہوں گے. تو اس لیے یہ جو ڈیلے ہو رہا ہے یا یہ جو سارا کچھ ہے، یہ صرف تیاری ہے، چھوڑنا انہوں نے کسی کو بھی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک خبر لیک انہوں نے کروائی بھی ہے. حالانکہ محمد بن سلمان اس وقت بہت اچھے سے اپنی جو علاقائی جو لیڈرشپ ہے اس کو شو کر رہے ہیں. مسلم ورلڈ کی جو 81 ذہنوں کو چاہیے، وہ جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کسی بھی سعودی حکمران سے، وہ بھی کر رہے ہیں. وہ ایران کے ساتھ انہوں نے بہت حکمت کا مظاہرہ کیا ہے کہ جس طریقے سے تعلقات کو امپروو کیا ہے، یہ بھی آج تک کبھی نہیں ہوا. اسی طریقے سے خطے میں یہ جو ابراہیم اکارڈ سے اس کو بہت زیادہ جلدی جوائن نہ کرنے کی بات کر کے بھی انہوں نے اپنے آپ کو بہت اچھی جگہ پلیس کیا ہے in terms of other Muslim countries or Muslim people, those are watching him. لیکن محمد بن سلمان کو انہوں نے فوراً اس طریقے کی
باتیں شروع کروا دی ہیں کہ انہوں نے کوئی رپورٹ کائنڈ آف بنایا ہوا ہے اور اس کو کسی کمپنی سے بنوایا تھا، اسی یہ جو ایلن مسک ہے، اور وہ اس ٹائم اپنے فادر کی اور اس کی جو ہے نا اس کے ذریعے سے انہوں نے اصل میں ان کی جگہ رپورٹ سے وہ سارا کچھ کرواتے ہیں اور اپنے اس کو کر رہے ہیں، جو کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ واضح ثبوت ہے کہ اسرائیل اب ان کی ساری چیزوں کو ایکسپوز کر کے ان کو بھی ویک کرنے کی کوشش کرے گا۔ سعودیہ میں ایران اور یہ جو انہوں نے اس دفعہ سٹیپس لیے ہیں، اور یو اے ای کیونکہ ان کا اسرائیل بیک پورا بنا ہوا ہے اس وقت جس طریقے کا کنٹری، تو اس لیے بھی ان کو بھی اس سب کا سامنا رہے گا، اور مجھے یہی لگتا ہے اور یہی امید ہے کہ یہ اٹیک تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ سب ہونا ہی ہونا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بھئی ترکی اور باقیوں کا نمبر کب آ رہا ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔